تقریر کے میدان میں ہمارے مدرسے کے کچھ طلبہ کچھ کڑی اور رہ گئی ہے، میں چاہوں کہ ہمارے علماء مہمان سے پہلے ان طلبہ عزیز کے پروگرام کو ختم کر دوں، لیکن اور بھی کچھ دو تین مکالمات ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اسی درمیان میں پیش کروں گا، بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو میں فی الحال تقریر کے لیے عزیزاً اسماعیل سلمہ کو دعوت دوں گا۔ عزیزاً تشریف لائیں، عزیزاً اسماعیل سلمہ، عزیزاً اسماعیل سلمہ تشریف لائیں اور تقریر سے ہم سامعین کو نوازیں۔ یہ مدرسہ حاضہ کے طالب علم ہیں، یہ ان خوش نصیب حفاظ کرام میں سے ہیں جن کی دستار بندی آج علماء کرام کے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ عزیزاً اسماعیل سلمہ یہ ہمارے شاہپور کے رہنے والے ہیں۔ عزیزاً اسماعیل سلمہ مائک پر تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا جو احباب ادھر ادھر منتشر ہیں، از راہ کرم براہ کرم کہ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ اب تھوڑی ہی دیر میں علماء کرام اسٹیج میں جلوہ افروز ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا ان احباب سے جو ہمارے اسٹیج سے باہر ہیں، ادھر ادھر کسی کام میں مصروف ہیں، میں گزارش کروں گا کرسیاں آپ کو یاد کر رہی ہے، آپ کے لیے کرسیاں لگائی گئی ہیں، لہٰذا آپ اپنے مقام و مرتبہ میں تشریف لے آئیں۔ مائک پر عزیزاً اسماعیل سلمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کہ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے پاگل، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ لائق صدر محترم، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر علماء کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس بستی جے پور میں غالباً پہلی مرتبہ سیرت طیبہ کے ایک انوکھے پہلو یتیم مکہ پر تقریر کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کا جذبہ شوق دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو تادیر سلامت باکرامت رکھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سارے دنیا کے درخت اگر قلمیں بن جائے اور ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہیاں بن جائے اور ساری دنیا کے درختوں کے پتے اگر کاغذ بن جائے اور ان کاغذوں پر لکھائی شروع ہو جائے، قیامت تک دنیا ان کاغذوں پر تحریر کرتی رہے، درختوں کے کلمے ختم ہو سکتے ہیں، کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں اور دنیا کے سارے کاتب پیغمبر کی شان لکھتے لکھتے تھک سکتے ہیں، لیکن میری نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند تھا، توجہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے بہتر کسی کا شان نہیں، حضور کے مرتبہ سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، نبی کے زلفوں سے بہتر کسی کی زلف نہیں، نبی کے آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھ نہیں، نبی کے گفتار سے بہتر کسی کا گفتار نہیں، نبی کے
چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں. حتیٰ کہ نبی نے جس رات میں آ گیا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ. نبی جس دن میں آیا وہ دن دنوں سے اعلیٰ. نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ. نبی کے چہرے پہ جو پسینہ آیا وہ پسینہ پسینوں سے اعلیٰ. نبی کا شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. نبی بے مثال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان کی ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا. یہ آیت کب اتری؟ اس کا شان نزول کیا ہے کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور نبی اللہ کے دروازے پر رو کر کہتے تھے اے اللہ میرے دشمنوں کو تو نے 7 بیٹے دیے اور مجھے 2 بیٹے دیے، وہ بھی لے لیے، اب یہ تیسرا بیٹا دیا، یہ بیمار ہے. اے اللہ میں تیرے دروازے پر حاضر ہوں، میرے بچے کو صحت عطا فرما. لیکن نبی کے بیٹے جب بیمار ہوئے تو مکہ کے مشرکوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے کہا کہ نبی کا پہلے بھی کوئی بیٹا نہیں بچا، یہ بیٹا بھی بیمار ہے. جس آدمی کی اولاد نہ ہو اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ابتر کا معنی ہے بے اولاد، یعنی جس آدمی کی اولاد نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے محمد رسول اللہ کی اولاد نہیں، یہ ابتر ہے، اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، اس کا لڑکا کوئی نہیں. اور جب ایک ہی لڑکا بچا وہ بھی بیمار ہو گئے تو نبی پریشان ہو گئے. اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے اللہ اے پیغمبر تو اللہ کی نماز پڑھ اور قربانی کر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو تیرا دشمن ہوگا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اس پر غور کرو. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے پیغمبر ابتر تیرا دشمن ہوگا. اور دشمن حضور سے کہتا تھا حضور کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، حضور ابتر ہوں گے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اے کملی والے ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کیا، تو تسبیح بیان کر، تو اللہ کی نماز پڑھ، تو قربانی کر، ابتر تیرا دشمن ہوگا اور سارے دنیا کے ایک ایک خطے میں تیری اولاد ہوگی. میرے محترم بزرگوں دوستو، ابتر کا کیا معنی؟ آپ حیران ہوں گے. یہ جو ابتر کا لفظ آیا ہے ساری دنیا کے سمندر اس کوثر میں بند ہیں. کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا عرش سے فرش تک، کسی نے کہا مشرق سے لے کر مغرب تک، کسی نے کہا شمال سے لے کر جنوب تک. دنیا میں جتنی اچھائیاں، جتنی نعمتیں، جتنی عظمتیں، جتنی رفعتیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کرو، اس کا نام کوثر ہے. آسمان پہ کوئی اچھائی ہو، زمین پر کوئی اچھائی ہو، حسن کی اچھائی ہو، جمال کی اچھائی ہو، سیاست کی اچھائی ہو، غسیل الملائکہ کی اچھائی ہو، تاریک الدنیا کی اچھائی ہو، زاہد الدنیا کی اچھائی ہو، اخلاق کی اچھائی ہو، کردار کی اچھائی ہو، عظمت کی اچھائی ہو، رفعت کی اچھائی ہو، کرامت کی اچھائی ہو، معجزات کی اچھائی ہو، مکہ کی اچھائیاں ہو، مدینے کی اچھائیاں ہو، اوپر کی اچھائیاں ہو، زمین کے نیچے کی اچھائیاں ہو، ہم نے تیرے جھولی پہ ڈال دی. یہی ہے معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت عزیز نے بہت ہی خوب ادائے. اب اس کے بعد میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے ہمارے مکتب سے جڑے 2 طالبات عزیزہ آسیہ سلمہ اور عزیزہ نرگس سلمہ، میں ان 2 طالبات کو ان 2 طالبات کو اسٹیج پر آواز دے رہا ہوں. عزیزہ آئیں اور اپنے معافی مکالمات سے ہم سامعین کو نوازیں. عزیزہ آسیہ پروین، عزیزہ نرگس سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن خیریت سے ہیں؟
جی بہن الحمدللہ۔ بہن میں آپ سے کچھ قیامت کے بارے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ جواب دیں گے؟ جی بہن پوچھیے، میں جواب دوں گی۔ قیامت کے دن کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، گرج ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہے، اس نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، لوگ اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگے، امانت میں خیانت ہونے لگے، گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے، پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگے، بے علم کم علم لوگ پیشوا بن جائیں، چروا وغیر کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ ختم نا؟ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔